وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سامعین کرام، آج کے درس میں ہم قرآن و حدیث کے ایک ایسے علمی اور سائنسی معجزے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو صرف ایک معجزہ نہیں بلکہ اس سے جڑے ہوئے کئی معجزات ہیں. بادل، ہوائیں اور پھر ان کے ذریعے سے ہونے والے اثرات، خاص طور سے فصلوں اور نباتات کا اگنا. سب سے پہلے ہمارے سامنے بادلوں سے متعلق بات ہے. اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے. اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فتر الودق یخرج من خلالہ وینزل من السماء من جبال فیہا من برد فیصیب بہ من یشاء ویصرفہ عن من یشاء یکاد ثنا برقہ یذہب بالابصار. سورہ نور کی آیت نمبر 43 ہے. اس کا آیت کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے. ہوا کے دوش پر یہ بادل آہستہ آہستہ چلتے ہیں. آگے ہم آیت پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی ہے جو بارش سے لدی ہوئی، جس کو لواقح کا لفظ قرآن میں کہا گیا، لدی ہوئی ہواؤں کو چلاتا ہے. چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے. پھر بادل کے مختلف ٹکڑوں اور اجزاء کو بادل کو آپس میں ملا دیتا ہے. یہ بدلی اٹھتی ہے، چلتی ہے. ہمارے یہاں جغرافیہ میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. سورج کی روشنی سمندروں پر پڑتی ہے، وہ بخارات کی شکل میں اس کے پانی بخارات اور گیس کی شکل میں تبدیل ہوتے ہیں. پھر ہوائیں ان کو اوپر اٹھاتی ہیں. پہاڑوں سے ٹکرا کر وہ جب اوپر جاتی ہیں تو بارش کے قطرات میں تبدیل ہو کر مختلف علاقوں میں برستی ہے. یہ میں نے سرسری سے تذکرہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت اور انعام اور اس انتظام کو، جو بندوں کی ربوبیت، ان کی اور کائنات کی بہت ساری ضروریات کو مکمل کرنے اور اس کے انتظامات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا ہے. اس کا تذکرہ کیا کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کو آپس میں ملا دیتا ہے، یعنی بادل کے ٹکڑوں کو، پھر اسے تہ بتہ بنا دیتا ہے. فیجعلہ رکاما، اوپر تلے اوپر نیچے یہ بدلیاں اکٹھا ہو جاتی ہیں. پھر تو دیکھتا ہے کہ اس کے درمیان سے بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں. تم دیکھتے ہو فتر الودق یخرج من خلالہ، یعنی یہ بارش کے قطرے اس کے درمیان سے نکلتے ہیں. ایک دم سے دھارا، موج یا اکٹھا پانی نہیں نکلتا، بلکہ قطرات کی شکل میں یہ بارش کے پانی ٹپکتے ہیں، اترتے ہیں. پھر تو دیکھتا ہے کہ اس کے درمیان سے بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں ہیں اولے برساتا ہے. پھر جسے چاہتا ہے اسے ان سے نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے. اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے. یہ آگے کی بات ایک دوسرے معجزے سے متعلق ہے، پہاڑ، اور پھر یہی چیز جو ہے کبھی رحمت کے ذریعے کے بجائے عذاب بن جاتی ہے. لیکن آئیے پہلے تلقیح السحاب کے عنوان سے جو کچھ علمی معجزے کے طور پر بعض اہل علم نے اس آیت کی روشنی میں بیان کیا. کہتے ہیں شیخ صابونی کہ علم جدید نے، جدید سائنس نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ بادل کے اندر الیکٹریسٹی ہوتی ہے، برقی رو، ان کے اندر برقیت ہوتی ہے.
ہاں الیکٹرو میگنیٹک پاور ہوتا ہے، ہاں اس کے اندر تکہرب ہوتی ہے، اور اتنا ہی نہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو موجب التکہرب، یعنی نگیٹو اور پازیٹیو، جس کو ہم مثبت اور منفی اردو میں کہہ لیں، ایجاب اور سلب کے معنی میں، کہ اس میں برقی رو موجب بھی ہوتی ہے یعنی مثبت بھی پازیٹیو، اور سالب بھی یعنی نگیٹو، دونوں ہوتی ہے۔ اور جب یہ ہوائیں جو چلتی ہیں، یہ ہوائیں ان کو بادلوں کو دھکیلتی ہیں، بہاتی ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو بادلوں کو اکٹھا آپس میں جمع کرتی ہیں، ملاتی ہیں۔ تو اس دھکیلنے اور ملانے کے بعد اس الیکٹریسٹی کی وجہ سے جو بادل کے اندر موجود ہے اور جو ان ہواؤں میں موجود ہوتی ہے، ایک ایسا شرارہ اور ایسی گویا شعلہ پیدا ہوتا ہے جو بجلی اور کڑک کو جنم دیتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں بارش کے قطرات گرتے ہیں۔ وَهُوَ مَا يَتَّفِقُ مَعَ لفظ القرآن الکریم، یہی وہ حقیقت ہے جو قرآن کریم کے الفاظ سے موافقت کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد شیخ صابونی نے قرآن کی آیت پڑھی، الم تری ان اللہ یزجی سحابا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو بادلوں کو آہستہ آہستہ بہاتا ہے، ثم یؤلف بینہ، پھر ان کو اکٹھا کر دیتا ہے، ان کے اجزاء کو جمع کرتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، پھر ان کو اوپر تلے تہ بتہ جمع کر دیتا ہے۔ یہاں صاحب روح الدین الاسلامی اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، بادلوں سے متعلق جو بات کہی جا رہی ہے، ہم تلقیح السحاب، بادلوں کا بوجھل ہونا، لدا ہوا ہونا، پانی سے بھرا ہوا ہونا، لدے ہوئے بادل، تو اس معاملے میں، اس معنی میں کہہ رہے ہیں کہ آیت میں جو ثم یؤلف بینہ کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہواؤں کو چلا کر، بادلوں کو بہا کر ان بادلوں کو اکٹھا کرتا ہے، ثم یؤلف بینہ، ان کو آپس میں ملا دیتا ہے، اکٹھا کر دیتا ہے۔ چنانچہ آگے کہتے ہیں فقد کان الناس، لوگ اس سے پہلے ابتدائی ایام میں یا جدید علمی تحقیقات، سائنسی انکشافات سے پہلے لوگ ان کلمات پر اس کو پڑھتے ہوئے گزرتے تھے، اور اسے بلاغت کے مجازات میں سے بیان کا ایک اسلوب سمجھتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ یہ مجاز کا ایک انداز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کا طریقہ ہے۔ ایک بات یہ دماغ میں رہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کے ان الفاظ اور کلمات کے مقاصد کو لوگ پہلے نہیں جانتے تھے۔ ان کا جو اصل مقصود ہے ہدایت دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعام کا، احسانات کا، اور کائنات میں زندگی کے جو آثار اور عناصر کو مہیا فرمایا ہے، ان کا انتظام ان آیات میں جو ذکر کرنا مقصود ہے، وہ مقصود بالکل واضح تھا۔ قرآن کا اصل مقصد پہلے زمانے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے سے لوگ جانتے ہیں، اس کا ہدایت کا پہلو بالکل واضح تھا۔ لیکن جو علمی انکشافات ہیں، سائنسی انکشافات ہیں، جو ہر روز کوئی دن نہیں گزرتا جب قرآن و حدیث کی کوئی اور سچائی کی دلیل تحقیق کی روشنی میں نہیں آتی، کوئی دن نہیں گزرتا، یہ ایک زائد چیز ہے جو ان ہدایات سے بڑھ کر ہے جو قرآن و حدیث کے حقانیت کے دلائل میں اضافے کی اس معنی میں گویا یہ بھی قرآن کی تائید ہے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ عنقریب ہم آفاق میں، کائنات کے مختلف خطوں، حصوں میں، اجزاء میں، اور خود ان کی اپنی جانوں کے اندر ایسی آیات اور نشانیاں دکھائیں گے جس سے ان کے سامنے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ یہ قرآن، یہ رسول حق ہے۔ تو یہ قرآن کا بیان کہ ہر روز نئے نئے علمی تحقیقی حقائق سامنے آتے جائیں گے، اور قرآن و حدیث کی حقانیت، صداقت روز بروز مضبوط سے مضبوط تر اور قوی سے قوی تر ہوتی چلی جائے گی۔ یہ انہی میں سے ایک ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے لوگ قرآن کے اس آیت اور ان کلمات کو پڑھتے تھے تو اسلوب بیان، بلاغت کا ایک طریقہ اور مجاز سمجھ کر اس سے گزر جاتے تھے، لیکن حقیقت میں یہ کائنات کی امہات الحقائق میں سے ہے۔ کائنات کا قدرت نے جو نظام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رب العالمین نے جو انتظام کیا ہے، ان انتظامات میں سے ایک انتظام، اور ان انتظامات میں زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے جو اسرار اور راز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں رکھے ہیں، اس میں سے ایک بہت بڑے راز کی طرف اس میں اشارہ تھا۔
جسے جدید علم اور تحقیقات نے بے نقاب کیا، اور انسان کو یہ پتہ چلا کہ قرآن کے ان الفاظ میں کون سی علمی حقیقت کی طرف دقیق اشارہ موجود تھا۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ بادلوں کے درمیان، بادلوں کو آپس میں ملانا، یہ قرآن میں جو کہا گیا ثم یؤلف بینہم فإن التألیف بین السحاب، بادلوں کو آپس میں ملا دینا، اکٹھا کرنا، یہ بہت واضح اشارہ ہے، ان کے الفاظ میں بہت واضح اشارہ ہے، بلکہ ایک دقیق تعبیر ہے۔ ہاں، مختلف قسم کے بادلوں کی الیکٹریسٹی کے درمیان آپس میں ملاپ کرنے کی اور انہیں قریب کرنے کے بارے میں، یعنی یہ تقریب ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، ذہن کو قریب کیا جا رہا ہے کہ بادلوں میں جو الیکٹریسٹی ہے، برقی رو، ہاں الیکٹریکل پاور جو ہے، الیکٹریسٹی جو موجود ہے مختلف قسم کی، ایجابی اور سلبی، یعنی نگیٹو اور پازیٹیو، دونوں کو کے در کو اللہ تبارک و تعالیٰ ملاتا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں یہ فالسحاب مکہرب من غیر شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بدلیاں جو ہے یہ برقی رو کی، الیکٹریسٹی کی حامل ہوتی ہیں، جیسا کہ اس بات کو فرینکلن نے سب سے پہلے 1752 مسیحی میں دریافت کیا اور معلوم کیا، ثابت کیا۔ 1752 عیسوی میں فرینکلن نے اپنی تحقیق کی روشنی میں یہ دنیا کے سامنے پیش کیا کہ بادلوں کے اندر الیکٹریکل پاور جو ہے پائی جاتی ہے، اور یہ بات عام طور سے لوگ جانتے ہیں، معروف ہے کہ جو الیکٹریسٹی برقی رو ہوتی ہے، وہ اس کی دو قسمیں جو ہوتی ہیں، ایجابی اور سلبی، نیگیٹو پازیٹیو، مثبت اور منفی، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی طرف کشش رکھتی ہیں، کھچاؤ رکھتی ہیں۔ اس میں موجب کے ساتھ اور سالب کے ساتھ، یعنی اگر نیگیٹو پاور نیگیٹو کے سامنے آئے اور پازیٹیو کے سامنے آئے، یعنی منفی کے سامنے، مثبت کے سامنے، تو ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے۔ اچھی طرح یہ دماغ میں رکھیں کہ اگر یہ اس سے پہلے یہ بات گزری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑے پیدا کیا، مذکر مؤنث، تو یہاں بھی بتایا کہ یہاں تک کہ بجلی میں، برقی رو میں بھی موجب اور سالب، یعنی منفی اور مثبت پائے جاتے ہیں، نگیٹو اور پازیٹیو پائے جاتے ہیں۔ اب نگیٹو سے دور بھاگتے ہیں، اور پازیٹیو سے ایک ہی قسم کی اگر دو طرف سے رو آئے برقی، تو یہ دونوں ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے، تنافر اختیار کریں گے، اور اگر نگیٹو پازیٹیو کو سامنے لایا جائے تو یہ دونوں ایک دوسرے میں کشش محسوس کرتے ہیں۔ غور کیجئے کہ اب بادلوں میں بھی الیکٹریسٹی ہے، اور ابھی ہم آگے جانیں گے کہ ہواؤں میں بھی ہے۔ اب ان میں اگر نگیٹو ہے تو یہ دونوں ایک دوسرے سے دفاع کریں گے، بھاگیں گے، دور بھٹیں گے، اور اگر نگیٹو اور پازیٹیو ہے تو یہ ایک دوسرے کی طرف کھینچیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بادلوں کو اکٹھا کر رہا ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، ہواؤں کا دباؤ ہے، بادلوں میں اور ہواؤں میں نگیٹو اور پازیٹیو برقی رو الیکٹریسٹی موجود ہے۔ اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ موجب کے ساتھ، یعنی نگیٹو پازیٹیو کے ساتھ، اور نگیٹو کے ساتھ تنافر اختیار کرتے ہیں، دور بھاگتے ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ حادث تنافر من شأنہ تفریق السحاب۔ اب یہ جو تنافر ہے، ایک قسم کی برقی رو اگر نگیٹو دونوں ہیں تو ایک دوسرے سے جب دور بھاگیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اگر بادلوں میں یہ چیز اکٹھا ہوتی ہے تو اس سے بادل پھیلتے ہیں۔ ہاں، صنع الواحد، ایک ہی قسم کی الیکٹریسٹی کے بادل جب اکٹھا ہوں گے تو ایک ہی قسم کی الیکٹریسٹی ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے دور ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کے باوجود جو ہے ہواؤں کے دباؤ سے، ریاح کا لفظ ہے، ہواؤں کے واسطے سے ان کو اکٹھا کرتا ہے، اور ہواؤں میں بھی الیکٹریسٹی ہوتی ہے۔ وَعِنْدَ إِذٍ تَكْبُرُ السَّحَابَةُ، اب کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں یہ بادل بہت بڑھ جاتا ہے، اور وہ ہوائیں، تیز ہوائیں جو زمین سے اوپر کی طرف اٹھتی ہیں، وہ الیکٹرک چارج، جس کو ہم برقی بار کہہ لیں، اپنے اندر یہ ہوائیں بھی جو زمین سے آسمان کی طرف اٹھتی ہیں، اوپر کی طرف اٹھتی ہیں، ان ہواؤں میں بھی برقی بار، الیکٹرک چارج ہوتا ہے، ہاں، جس کا موجبتن، اور یہ اس کے اندر جو برقی بار ہوتا ہے
وہ پازیٹو ہوتا ہے، موجب ہوتا ہے. وباتحادھا مان، اب ہوا میں جو نیچے سے اوپر کی طرف چل رہی ہے، اس میں جو پازیٹو ہوا کی رو اور برقی رو موجود ہے، بادل میں نگیٹو برقی رو موجود ہے. جب یہ نیچے سے اوپر کی طرف ہوا چل رہی ہے اور بادلوں کے اندر کی برقی رو سے اس کا ٹکراؤ ہوتا ہے، تو جو بادلوں میں موجود فضا کے اندر برقی فیلڈ موجود ہے، الیکٹرک فیلڈ جو موجود ہے، اس کے ذریعے سے جو برقی رو موجود ہے، مادہ موجود ہے، اس سے ایک برقی فیلڈ پیدا ہوتی ہے، الیکٹرک فیلڈ پیدا ہوتی ہے. اس کے ذریعے سے، اس الیکٹرک فیلڈ کی وجہ سے یہ بادل جو بخارات، پانی سے بخارات کی شکل میں آئے تھے، یہ پھر سے باریک باریک پانی کے قطرات میں تبدیل ہو جاتے ہیں. دیکھیے، یہ جو ہوا کی آمیزش اور کشمکش چل رہی ہے، برقی رو آپس میں ٹکرا رہے ہیں، اس سے بجلی بھی ہو رہی ہے اور اس سے کڑک بھی پیدا ہو رہی ہے، شعلے پیدا ہو رہے ہیں. مزید یہ کہ بخارات جو ہیں، گیس کی شکل میں جو بادل ہے، وہ پانی کے قطرات میں بدل رہا ہے. اب یہ پانی بھی بن رہا ہے تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی شکل میں بن رہا ہے. اب سوچئے کہ اگر آسمان سے آبشار کی طرح دھارے برستے، جس کو کبھی کبھی حادثات کی شکل میں بادل کا پھوٹنا ٹوٹنا کہا جاتا ہے، کہ بادل ٹوٹ پڑا تو حادثات ہو جاتے ہیں، سیلاب ہو جاتے ہیں، یہ ایک عذاب کی شکل بن جاتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کو رحمت بنایا، انسان کی اور درختوں اور دوسرے جمادات، نباتات، حیوانات کی ضروریات کا ایک انتظام فرمایا، تو قطرات کی شکل میں اسے اتارا، جو انسان کے لیے رحمت ثابت ہوتی ہے. تو کہا کہ یہ جو پورا نظام ہے، ہوا کی الیکٹریسٹی، بادل کی الیکٹریسٹی، ہوا کا دباؤ، بادل کے اندر موجود برقی رو، ان سب کے آپس کے ٹکراؤ کی وجہ سے ایک دوسرے کی طرف کشش اور ایک دوسرے کو دھکیلنے کے عمل کے ذریعے سے نتیجے کے طور پر کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر بجلی اور کڑک پیدا ہوتی ہے، شعلے ابھرتے ہیں، اور پھر نتیجے میں، اس دباؤ کے نتیجے میں بخارات پھر سے پانی کی شکل میں بن کر جو ہے بڑھتے جاتے ہیں، اور یہ آہستہ آہستہ بارش کی شکل میں نازل ہونا شروع ہوتے ہیں. یہ بادل بڑھتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، اور پھر پانی کی شکل میں تبدیل ہو کر برسنا شروع کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں فالعوامل المسببہ للامطار ومحورها اذن هي الكهربائیہ الجویہ. کہہ رہے ہیں کہ بارشوں کے برسنے کے لیے سبب بننے والے داعیے اور عوامل ہیں، اور اس کا جو بنیادی محور ہے وہ فضا میں موجود الیکٹریسٹی اور برقی بار ہے، جو کہ التی یجمع بینہا الریاح، جن کو ہوائیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے قدرتی نظام کے تحت اکٹھا کرتی ہیں. اس برقی رو کے مختلف دھاروں کو، کرنٹس کو، یہ ہوائیں اکٹھا کرتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی ایک دوسری آیت میں اس کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وما انتم لہو بخازنین، کہ اور ہم بوجھل ہوائیں بھیجتے ہیں. وارسلنا الریاح لواقح، ابھی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ بادل، ہوا میں بادل لدے ہوتے ہیں، اور یہاں ہواؤں کو کہا گیا کہ ہواؤں کو بارش سے لدا ہوا بناتے ہیں. لواقع کا جو لفظ کہا گیا، عام طور سے سیاق و سباق میں اس کا معنی تو یہی بیان کیا جاتا ہے اور ہے کہ اس میں بارش کے پانی لدے ہوئے ہوتے ہیں. لواقع کا ایک معنی اس کے ضمن میں اہل علم نے یہ بھی بیان کیا، جسے آج عام طور سے سائنس والے پڑھتے پڑھاتے اور مانتے ہیں، کہ نباتات میں، پودوں میں بہت سارے پھلدار درخت، جیسے کھجور ہے، انگور ہے، انجیر ہے اور دوسرے بہت سارے پھلدار درخت ایسے ہیں کہ ان میں جو مذکر کا مادہ ہوتا ہے وہ ہوائیں اڑا کر مؤنث کے درخت تک، مادہ درخت تک پہنچاتی ہیں، اور اس کے ذریعے سے عمل زیرگی اور بار آوری قدرتی طور پر عمل میں آتا ہے، قدرتی طور پر انجام پاتا ہے. اس اعتبار سے بھی یہاں ایک معجزے کے طور پر اس الگ بات کو ذکر کیا گیا، لیکن ہم اگلے درس میں نباتات سے متعلق کچھ باتیں جانیں گے تو اس میں اس کا تذکرہ آئے گا. اللہ نے فرمایا کہ ہم بوجھل ہوائیں بھیجتے ہیں. بوجھل کیلانی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا کہ پانی سے لدے ہوئے، پانی سے لدی ہوئی ہوائیں بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برسا کر وہ تمہیں پلاتے ہیں.
ثم کیا ہے اللہ نے ارسلنا الریاح لواقح فانزلنا من السماء، پھر ہم نے آسمان سے اس کو نازل کیا، بلندی سے اتارا، فاسقیناکموہ، یہ ایک کلمہ ہے۔ بعض اہل علم نے قرآن کے معجزات اور عربی زبان کی فضیلتوں میں سے یہ بھی بیان کیا کہ عربی زبان دنیا کی واحد زبان ہے، اور یہ قرآن کے بیانی اور لفظی معجزات میں سے ایک ہے، یعنی یہ ایک صرف اس کی مثال ہے، ایسی بہت سی مثالیں قرآن مجید میں کہ عربی زبان ایسی ہے کہ اس کے کم سے کم کلمات اور الفاظ میں زیادہ سے زیادہ معانی اور مطالب سمیٹے جا سکتے ہیں۔ یہ خوبی جس طرح سے عربی زبان میں پائی جاتی ہے دنیا کی کسی اور زبان میں نہیں ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے اس کا جواب، کچھ قرآن پر اعتراض کرنے والے کچھ ملحدین جب یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی قرآن عربی زبان میں ہی کیوں اترا، یا یہ سوال اٹھاتا ہے یا سوال پوچھا جاتا ہے اتنی زبانوں میں سے عربی کیوں، اتنے شہروں اور دنیا کے خطوں میں سے مکہ میں کیوں مبعوث کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مکہ مبعوث کیا گیا، کعبہ کو کیوں قبلہ بنایا گیا، ان سب کے جوابات اہل علم نے دیے۔ اس میں عربی زبان کے اختیار کی ایک وجہ، کئی وجوہات میں سے ایک علت، حکمت، مصلحت یہ بیان کی کہ عربی زبان دنیا کی وہ زبان ہے کہ کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ معنی اور مفہوم کو سمیٹا جا سکتا ہے۔ اب جیسے صرف یہ ایک لفظ جو ہم ابھی اس آیت میں پڑھ رہے ہیں، فَأَسْقَيْنَاكُمُ، ہم نے پانی کو آسمان سے اتارا، فا پھر یہ عطف کا معنی دے رہا ہے، ترتیب کا معنی دے رہا ہے۔ فا کلمے کا ایک معنی ہو گیا، اس لفظ کے ایک کلمے کے اندر ایک فا ہو گیا۔ اسقینا، اسقے یہ ہم نے پلایا، یہ ایک لفظ ہے۔ نا یہ ضمیر کا معنی دے رہا ہے، ہم نے، فاعل کا معنی دے رہا ہے کہ پلانے والا کون ہے، ہم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کا فاسقیناکم، تو جو کاف کا لفظ ہے وہ ضمیر خطاب ہے، تم کو پلایا، کمو، کم، تم کو پلایا، ہو، اس پانی کو کیا پلایا، فاسقیناکموہ، وہ پانی تم کو پلایا۔ فا اسقے نا کمو اور ہو، ایک کلمے کے اندر چھ بات آ گئی کہ ایک لفظ میں اتنی چیزوں کو سمیٹنا، ایک کلمے میں دنیا کی کسی زبان میں یہ بات ممکن نظر نہیں آئے گی آپ کو۔ اور بھی دوسرا پہلو بیان کیا ہے لوگوں نے عربی زبان کے اختیار کرنے کا، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت کا اور بادلوں میں جو انتظام کر رکھا ہے اس کا تذکرہ ہوا کرتے ہوئے فرمایا کہ آسمان سے ہواؤں کو چلایا ہم نے، لدی ہوئی ہواؤں کو پانی سے بھری ہوئی، پھر اس سے پانی کو آسمان سے برسایا، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پھر بس ہم نے اسے تمہیں پلاتے ہیں، تم کو پلایا۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم اس کے ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو، تم پانی کو اس طرح سے ذخیرہ نہیں کر سکتے کہ تمہاری سال بھر کی یا ہر وقت کی ضروریات اس سے پوری ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں، چشموں میں، ندیوں میں، نہروں میں، کنووں اور زمین کی سطح کے اندر مختلف ذخیرے آپ اکٹھا کیے، اور وہ پانی کا ذخیرہ جب کم ہوتا ہے تو بارش برسا کر ایک طرف زمین کو زندہ کرتا ہے، مردہ زمین کو، اور پھر ان کے اندر ذخیرہ آپ پھر سے بھر کر تمہاری ضرورت پوری کرنے کا سامان کرتا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تذکرہ کیا کہ ہم نے ہواؤں کے ذریعے سے تمہارے اندر، تمہارے اوپر یہ پانی کو پہنچانے اور اس کے مہیا کرنے کا ایک انتظام اور ایک نظام قائم کیا۔ یہاں اس ضمن میں دو باتیں آئی ہمارے علمی اکتشاف اور سائنسی تحقیقات کے اعتبار سے۔ جو بات 1400 سال پہلے قرآن نے بیان کی تھی کہ ہواؤں کے ذریعے سے، ہوا کے دوش پر بادل جو سوار ہو کے جاتے ہیں، یہ قدرت کا نظام ہے، اور ان کے ذریعے سے بارش برستی ہے۔ یہ بجلی اور کڑک کا معاملہ بھی انہی ہواؤں اور بادلوں کے چلنے کی وجہ سے، ان کے اندر موجود الیکٹریسٹی کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا، ثم یؤلف بینہ فیجعلہ رکاما ثم یجعلہ رکاما فتر الودق یخرج من خلالہ، اور پھر ہواؤں کو لواقح کہا، بادلوں کے بارے میں کہا کہ یہ بھی تلقیح کرتے ہیں، یعنی یہ لدے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے اندر پانی سمیٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک اور بھی حقیقت جڑی ہوئی ہے، یہ مستقل طور سے ایک درس بلکہ 2-3 درس دیے جا سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ تفصیل تھکا دینے والی اور کچھ لوگوں کے لیے شاید اکتا دینے والی بنے۔ یہاں میں ایک کتابچے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ یہ ایک کتاب ہے الاعجاز القرآنی فی الدلالۃ علی الحرکۃ الموجیہ وعناصرها، کہ قرآن کا معجزہ
اور دلالت بیان، قرآن کا معجزہ اور دلالت کس چیز پر؟ علی الحرکۃ الموجیہ، ویوز موشنز، ویوز موشن، ویو موشن ہو سکتا ہے انگلش تلفظ میں غلطی ہوں، ویو یعنی موج، لہر، کرنٹ، رو، دھارا، یہ موشن ویو جو کہہ رہے ہیں، موج کا لفظ جو استعمال کر رہے ہیں یہ اردو میں بھی ہوتا ہے لہر کے معنی میں، دھارے کے معنی میں، کرنٹ کے معنی میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں جو عربی میں ہے۔ تو جو مختلف کرنٹ اور لہریں پائی جاتی ہیں اور اس کے عناصر پائے جاتے ہیں، اس سلسلے میں قرآن کے معجزات، یہ سعودی عرب میں مدینہ منورہ کے کلیت التربیہ للبنات الاقسام العلمیہ، سائنسی اقسام کی کلیت التربیہ میں یہ پروفیسر ہیں محترمہ خدیجہ محمد المختار محمد آل مزید الجکنی، یہ فزکس میں پی ایچ ڈی ہیں، ایک خاتون ہیں سعودی عرب کی، مدینہ منورہ کی لیڈیز کالج کی امیدہ ہیں سائنس فیکلٹیز کی۔ انہوں نے اپنے مقدمے میں بیان کیا کہ میں اپنے فن اور اپنے علمی گھرانے کے ماحول کی بنیاد پر، جدید تحقیقی علوم کی بنیاد پر، فزکس سے میرا تعلق ہے، علم طبیعیات سے ان کا شغف اور ان کا پی ایچ ڈی ہے، چنانچہ اس بنیاد پر میں بہت سارے دنیا کے عناصر اور کام جو معاملات ہیں فزکس سے متعلق سائنسی تحقیقات، اس کو جب دیکھتی تھی، غور کرتی تھی، تو مجھے قرآن اور حدیث کے حقائق کو سامنے رکھ کر میں ان میں تدبر کر کے نتائج جب دیکھتی تھی تو میرے علم میں اور زیادہ اضافہ ہوتا، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اتنا زبردست دین اسلام جو دین فطرت ہے، جس کی کوئی بھی چیز اور معلومات آج تک غلط ثابت نہیں ہوئی، ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی اور وہ دین عطا کیا۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ جب میں نے اپنے فن سے متعلق مطالعہ کیا اور پھر قرآن اور حدیث کے بعض ایسے مقامات سے میں گزری جن میں موجوں کا ذکر ہے، مختلف قسم کی رو، برقی رو اور کرنٹ اور دھاروں کا تذکرہ ہے، تو میں حیران رہ گئی، اور پھر اس کے بعد میں نے طے کیا کہ اس معاملے پر میں قرآن کی آیتوں کو منتخب کر کے موجوں سے متعلق مختلف قسم کی تحقیقات دنیا کے سامنے یا کتابی شکل میں پیش کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے ایک کتابچہ لکھا ہے اعجاز علمی کی شکل میں، جس میں کئی مطالب بیان کیے گئے ہیں، اور انہوں نے ویوز کی مختلف قسمیں بیان کی ہیں، ویو موشن اور اس کے مختلف متعلقہ امور، سائنسی اعتبار سے پہلے اس کی تحقیق بیان کی کہ دنیا کے جو ویو ہے اس کی کون کون سی شکلیں اور قسمیں پائی جاتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ویوز جو ہے دو قسموں کے پائے جاتے ہیں۔ پہلے الحرکۃ الموجیہ المیکانیکیہ، میکانیکل موجی حرکت، کرنٹ اور رو، اور دوسرے الحرکہ الموجیہ الکہرو مغناطیسیہ، دوسری وہ کرنٹ اور وہ رو جس کو ہم الیکٹرو میگنیٹک رو کہہ سکتے ہیں، برقی مغناطیسیت، اردو زبان میں ہم کہیں گے برقی مغناطیسی رو۔ یہ دو قسمیں بیان کی۔ پہلی قسم سے متعلق بہت ساری موجیں دنیا میں پائی جاتی ہیں، آواز کا، یہ جو لہر ہوتی ہے نا، آواز کی لہر، پانی کی لہر، زلزلے کی لہر، زلزلے میں بھی ایک لہر ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس میں زمین کی پلیٹوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے، جو انہوں نے تصویروں اور خاکوں کے ذریعے سے اپنی کتاب میں بیان کیا۔ اسی طریقے سے موجۃ الاغشیہ والرقائق المہتزہ، کہہ رہے ہیں کہ مختلف قسم کے حجاب اور پردوں کی موجیں، اسی طرح باریک رقیق چیزوں کے حرکت کرنے کی، اور مختلف قسم کے اوتار کی موجیں، یہ پہلی قسم میں آتی ہیں۔ اور جو الیکٹرو میگنیٹک پاور یا الیکٹریسٹی ہے، اس کے ضمن میں کہتے ہیں کہ جیسے ریڈیو ہم ایک ریڈیو سن رہے ہیں، ریڈیو اسٹیشن کہاں ہے اور ہمارے درمیان، اس کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ ان موجوں کی تعریف کرتے ہوئے یہ سب بھی بیان کیا، میں ان سب بحثوں کو چھیڑ نہیں رہا ہوں کہ کچھ موجوں میں واسطہ ہوتا ہے درمیان میں، کچھ بغیر واسطے کی ہوتی ہے۔ تو ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، اسی طریقے سے راڈار ہوتا ہے، اور دقیق مائکروچیپ کا جو مختلف قسم کے جو آلات استعمال کیے جاتے ہیں،
ان میں جو کرنٹ یا جو لہریں استعمال کی جاتی ہیں، اسی طرح سے وہ موجیں جو سورج کی شعاؤں اور مختلف قسم کی شعاؤں سے تعلق رکھنے والی چیزوں کو اپنے اندر سمیٹی ہوئی ہیں، ایسی اور بھی مختلف قسم کی موجوں کا تذکرہ کرنے کے بعد انہوں نے جو بات بیان کی کہ قرآن مجید میں مختلف آیتوں میں جہاں ریح، ریاح، زلزلہ، سمندر کی پانی اور لہروں کا تذکرہ کیا گیا ہے، طوفان نوح کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا کہ ان میں جو ہے جب لاٹھی ماری تو اللہ تعالیٰ نے بیچ سے راستہ پیدا کیا اور موجیں جو ہے اپنی دو سمتوں میں پھیل کر کٹ کر جو ہے وَقَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ کہ ہر ٹکڑا جو ہے پانی کا ایسا ہو گیا جیسے بہت عظیم تودا، جس کی تفسیر میں اہل تفسیر نے کہا جیسے پہاڑ ہو گیا۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو موجیں ہوتی ہیں، یہ پہاڑ کیسا ہوتا ہے، زمین کے اوپر بھی بلندی کی طرف جاتا ہے اور زمین کے نیچے بھی پستی کی طرف جاتا ہے، تو موجیں بھی اسی طرح ہوتی ہے، وہ پانی کی لہر ہو، ہوا کی لہر ہو، یہ اوپر اور نیچے چلتی ہیں پہاڑ کی طرح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کہا۔ اسی ضمن میں یہ دکتورہ محترمہ نے بہت ساری متعدد قرآن کی آیتیں نقل کی، جیسے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیکم ریحا، یہ غزوہ احزاب کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو اپنی نعمت کا ذکر کیا کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب اللہ تبارک و تم پر جو ہے لشکر کے لشکر چلے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر جو ہے طوفانی ہوائیں بھیجی، وہ جنودن، اور ایسے لشکر یعنی فرشتوں کے جن کو تم نے نہیں دیکھا۔ اب اس کو اسی طریقے سے هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرینا بہم بریح طیبہ، ایسی اور بھی آیتوں کو نقل کیا۔ میں اگر انہیں بیان کروں تو کئی درس چلے جائیں گے، میں یہاں صرف ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بڑا پیارا انہوں نے تذکرہ کیا کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفید ہواؤں کا ذکر کیا وہاں لفظ ریح ہے، واحد کا لفظ ہے، اس میں انہوں نے سائنسی طور سے، ہمارے یہاں اہل تفسیر میں نے کئی تراجیم اور تشریحات دیکھی تو اس میں لوگ بیان کرتے ہیں کہ قرآن میں جب عذاب کی ہواؤں کا تذکرہ اللہ کرتا ہے تو جمع کا استعمال کرتا ہے، جس میں طوفان، سیلاب، سونامی کا تصور ابھرتا ہے، اور خوشگوار ہواؤں کا جو انسان کے لیے مفید ہوتی ہیں ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ہے اس کے لیے ریاح کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور عذاب والی کے لیے واحد ریح کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ٹھیک تھا لغوی اعتبار سے، لیکن انہوں نے سائنسی اعتبار سے اپنے علم طبیعیات اور فزکس کے اعتبار سے جو انہوں نے ایک اشارہ کیا وہ قرآن کا ایک بیانی معجزہ بھی کہلا سکتا ہے اور علمی اور سائنسی معجزہ بھی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریح جو ہے وہ شدید ہوتی ہے، اس کے اجزاء آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ ریح جو عذاب والی ہوا ہے، تیز اور طوفانی ہوا ہے، اس کے اجزاء آپس میں گوتھے ہوئے اور ملے ہوتے ہیں گویا کہ وہ ایک جسم ہے۔ یہ ہوا جو بہت تیز ہوتی ہے، طوفانی، بہت اچھی طرح دماغ میں اتاریے، تیز ہوا سائنسی اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تیز ہوائیں جو درختوں کو، پہاڑوں کو اکھاڑتی ہے یا طوفان کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، یہ اس طریقے سے ایک دوسرے سے ملی ہوئی اور آپس اتنی شدید اور سخت ہوتی ہیں کہ گویا وہ ایک جز کی حیثیت رکھتے ہیں، جبکہ جو رحمت کی ہوا ہوتی ہے، نرم ہوائیں ہوتی ہیں، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتی ہیں، لہذا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کی وجہ سے وہ کئی ہوائیں ہو گئی اور اس میں شدت کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو گویا یہ ریح اور ریاح کا تذکرہ کر کے انہوں نے ویوز اور موج کے برقی رو اور لہروں کے ضمن میں جو تذکرہ کیا کہ ہواؤں کی لہر کا ذکر قرآن میں ہر طرح کی جو سائنسی اعتبار سے آج تک معلومات حاصل ہو سکی اس کا تذکرہ قرآن کی یہاں انہوں نے 10 آیتیں نقل کی ہے، بریح عاصف، اور ہواؤں کی جو قسمیں ہیں مشرق سے چلنے والی، مغرب سے، پچھمی، پوروی، اور شمال اور جنوب کی، جس کو صبا اور دبور کہتے ہیں عربی زبان میں، ان کی کچھ تشریحات کی، اور پھر ان وسائل کا تذکرہ کیا، پانی کی لہروں کا ذکر کیا۔ زمین کے اندر جب پانی جاتا ہے تو زمین کی پلیٹوں میں جو حرکت پیدا ہوتی ہے، ان میں جو تموج ہوتا ہے، اس میں جو لہر آتی ہے اس کا تذکرہ کیا، زلزلے کی لہر کا تذکرہ کیا، اور یہ بھی بتایا کہ سائنسی اعتبار سے جو بھی موج ہوتی ہے، جو بھی دھارا اور کرنٹ ہوتا ہے، رو ہوتی ہے، موجیں، وہ سب کے سب پہاڑ جس طرح اونچا نیچا ہوتا ہے زمین کے اوپر اور زمین کے نیچے، اور ان کی قوت کا جو مرکز ہوتا ہے وہ اس کا درمیانی حصہ، یہی بات قرآن نے مختلف قسم کی موجوں کے
سلسلے میں بیان کی. آواز کی موجوں کا تذکرہ بھی قرآن میں موجود ہے, پانی کی لہروں کا تذکرہ اور موجوں کا تذکرہ بھی موجود ہے, ہواؤں کی موجوں کا بھی تذکرہ موجود ہے. اسی طرح الیکٹریسٹی جو بادلوں میں جو ابھی ہم نے تذکرہ کیا, بادلوں میں جو الیکٹریسٹی اور موجیں ہیں اس کا بھی تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے. جو شخص تفصیل کا متمنی ہے وہ اس کتابچے کی طرف رجوع کر سکتا ہے. یہاں حاصل کلام کے طور پر میں یہ عرض کروں گا کہ 1400 سال پہلے قرآن نے یہ ایسے حقائق پیش کیے جو آج کی سائنس جو ہے کچھ جان سکی, بلکہ جو باتیں میں ابھی بیان کر رہا ہوں اس میں جو دکتورہ خدیجہ نے جو حقائق بیان کیے ہیں یہ ایسے سائنسی حقائق ہیں کہ عام انسان یا ہلکی پھلکی معلومات والا انسان یا ہم جیسے لوگ اس کو گہرائی سے کما حقہ سمجھ بھی نہیں سکتے. ان باتوں کو قرآن مجید نے 1400 سال پہلے پیش کیا. ظاہر سی بات ہے کہ یہ قرآن کا بہت عظیم علمی اور سائنسی معجزہ ہے. اگر ان پر نگاہ ڈالی جائے تو بڑے سے بڑا ملحد, بے دین اور انکار کرنے والا شخص بھی اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوگا کہ یہ حقائق 1400 سال پہلے ایک نبی امی بیان نہیں کر سکتے تھے, بلکہ اس زمانے کے دانشوران, پڑھے لکھے اور محققین کہلانے والے لوگ بھی ان چیزوں کو نہیں جان سکتے تھے. تو ایک نبی, ایک امی شخص کے لیے کہاں سے ممکن تھا؟ اب انہوں نے بیان کیا, پیش کیا. یہ اس بات کی بہت واضح اور مضبوط دلیل ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے جو ہر ماضی حال مستقبل کی تمام چیزوں کو اپنے علم کے دائرے میں گھیرے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین حق کو سمجھنے اور اسے اختیار کرنے, اسی کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.